ایک جانب جہاں پہ مذاکراتی عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ہر صورت کنسٹرکٹیو ڈائلاگ سٹارٹ ہو. وہ ڈائلاگ جس کی آپ 4 سے 5 میں پہلے بات کیا کرتے تھے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف تیار نہیں تھی ڈائلاگ کرنے کے لیے. اب حکومت چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے بات چیت کریں گے، لیکن ادھر سے فیصلے تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. جی ایچ کو حملہ کیس کے اندر سینئر قیادت کے اوپر انکلوڈنگ سی ایم کے پی کی فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے قانونی اور سیاسی محاذ کے اوپر بے پناہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ان کو اور مشکل میں آنے دے تاکہ بہتر معاملہ حوالے سے مذاکرات ہو سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان پیر کو فیصلہ آ جائے گا 190 ملین پاؤنڈ کے اندر؟ ادھر سے فرد جرم عائد ہو رہی ہے اور بہت سے معاملات اچانک سامنے آ سکتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر جو مذاکراتی عمل ہے وہ یہ آگے بڑھ پائے گا؟ یہ اچانک کہیں لگتا ہے کہ یہ سبوتاج ہو جائے گا اور پھر عدالتیں ہوں گی اور پی ٹی آئی کی قیادت وہاں پر ضمانتیں کروا رہی ہوگی، ایپلیٹ کورٹ میں معاملات چلیں گے اور چیزیں عدالتوں میں حل ہوں گی؟ کیا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ بٹ صاحب، جب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مذاکرات کا ایک دور ہوا تھا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک ہوئے تھے، اس وقت آپ کو پتہ ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت مذاکرات میں شریک کار تھی تو وہ کافی چیزیں مان گئی تھی جی، اور مسودہ بھی اپنا دے دیا تھا. پھر ایک اڈیالہ جیل سے ان تمام مذاکرات کو ویٹو کر دیا گیا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. اس لیے حکومت یہ خدشات رکھنے میں حق بجانب ہے کہ ابھی ہم ان کے ساتھ جو مرضی طے کر لیں تو پھر ویٹو ہو جائے گا. حکومت یہ گارنٹی مانگتی ہے کہ پہلے ہمیں گارنٹی کریں جو بات آپ ہمارے ساتھ طے کریں گے اور وہ جا کے وہاں ویٹو نہیں ہوں گی، اس پہ بھی بانی پی ٹی آئی کو ماننا پڑے گا. اس کی گارنٹی نہیں دے پا رہی پی ٹی آئی. اور دوسری جانب جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا بڑا اہم ہے، ایک طرف مذاکرات شروع ہو جائیں جی، اور یہ نظر آتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو سزا فیصل چودھری صاحب تھوڑا سا اس کو لائٹ لے رہے تھے ویسے اس کیس کو. نہیں، ان کو لینا چاہیے، وہ وکیل ہیں بانی پی ٹی آئی کے، تو ان کو تو ایسے ہی کہنا چاہیے. خالد صاحب، میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، جب جس دن یہ کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو ہم نظر رکھتے ہیں کیبنٹ کے اندر وہ معاملات جو پریس ریلیز میں نہیں ہوتے، وہاں پہ کچھ اور ڈسکشن بھی ہوتی ہے، کچھ اور فیصلے بھی ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ فیصلے نکال کے اپنے ناظرین تک پہنچائیں. تو خالد صاحب، اس وقت اس فیصلے سے متعلق کچھ ڈاکومنٹس بھی ہاتھ میں لگے، اور یہ پہلی مرتبہ اس کو میں نے بریک کیا کہ یہ کیا ہوا ہے، کس کنڈیشن پہ ہوا ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور اس دن واضح طور پر کہا تھا، ہم کوشش کریں گے کبھی ہمیں وہ کلپ مل سکے ہم ناظرین کو بتائیں، کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں ہوگی، ظاہر ہے آپ گورنمنٹ حکومت ختم تو ہونی ہوتی ہے، اور جس دن کوئی کیسز بنے تو یہ وہ کیس ہوگا جو سب سے سنگین نوعیت کا کیس ہوگا، چونکہ اس کے اندر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں. یہ وائٹ کلر کرائم کا کیس تو ہے نہیں کہ کرپشن کا الزام ہے اور خان صاحب نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے کرپشن نہیں کی اور نیب کے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ وہ معاملات نہیں ہے. اس کے اندر اختیارات کا غلط استعمال، ایک وہ جس کی رقم غلط طریقے سے گئی باہر واپس آئی، قومی خزانے میں جانی تھی، اس کی کس ادا کروا دی، اور جس خفیہ طریقے کے ساتھ پراسرار طریقے کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کیا گیا. پھر زلفی بخاری صاحب کے ذریعے سے وہاں پر اراضی لے لی گئی، اس کے اوپر سٹرکچر بن گیا، پھر وہ بعد میں اس طرف آ گیا، ہیرے جواہر کے طوائف کی بات چیت چلتی رہی. تو یہ واضح تھا کہ اس میں سے آپ نہیں بچ پائیں گے. تو آپ کنٹینیو کیجئے گا. تو فیصل چودھری صاحب اس معاملے کو بہت لائٹ لے رہے تھے. ظاہری بات ہے، انہوں نے اسی طرح کہنا کہ وہ تو کسی کیس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے بٹی صاحب مجھے یہ بتائیں. یہ تسلیم کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب کہ زمین لی گئی ہے ٹرسٹ کے لیے. جی، ملک ریاض جو ایک بزنس مین ہے وہ القادر ٹرسٹ کو کیوں زمین دے گا؟ اور دوسری یہ بات بھی تسلیم کر لی گئی کہ کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا، پیسے تو ریاست پاکستان کے تھے اور وہ فیصلہ یہی تھا نا کہ ان کے جو پیسے غیر قانونی طور پر آئے ہیں ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا، بلکہ ایسا کہہ لیں کہ یہ ملک ریاض کو واپس کر دیے گئے. تو جب کسی کو پیسے آپ نے چوری شدہ پیسے واپس کر دیے تو اس میں تو حکومت اس وقت کی بلکہ کیبنٹ ساری چیزیں ملوث تھیں. اور اس کے عوض یہ بات بھی سامنے آ گئی القادر ٹرسٹ کو اراضی کی بات وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں. چلو اس کا فیصلہ تو بڑی صاحب عدالت نے کرنا ہے، وہ ہمارا ایک تجزیہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کا فیصلہ اس کی سزائیں ہونی. بالکل ٹھیک. جب سزائیں ہو رہی ہیں، جب فرد جرم عائد ہو رہی ہے بٹی صاحب، مذاکرات کے عمل آگے چلے گئے کا چل سکتے ہیں. یہ حکومت اسی لیے ٹھنڈی بیٹھی ہے، گڈی گڈے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ خود ہی ناراض ہو کے چلے جائیں گے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے مذاکرات کے لیے بٹی صاحب جو ایک سازگار ماحول ہے وہ اس وقت نہیں ہے. ایک طرف سزائیں ہو رہی ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے بٹی صاحب مثلا ابھی ہم منڈے کو تو فیصلہ یقینی نظر آتا ہے نا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحب بیمار ہو جائیں، ان کی طبیعت 2-4 دن آگے پیچھے، لیکن یہ فیصلہ آخر ہونا ہی ہونا ہے. اور دوسری جو اہم بات بٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے آئے گی کال تو دروازے کھل جائیں گے جیل کے، ان کی گفتگو سے لگ تو یہی رہا ہے، توقع تو رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بائیڈن انتظامیہ.
بٹی صاحب ایک بات ان کو سمجھ لینی چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں، بائیڈن انتظامیہ ہو یا ٹرمپ انتظامیہ ہو، ٹھیک ہے، امریکہ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ کیا شکیل افریدی کو حکومت پاکستان نے دے دیا؟ نہیں دیا نا۔ تو یہ ان کی توقعات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری حکومت بائیڈن انتظامیہ نے گرائی۔ پاکستان امریکہ کے بائیڈن انتظامیہ اب تعلقات کشیدہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں بٹی صاحب، یہ کہیں سے کال آنے سے بانی پی ٹی آئی رہائی نہیں ہوں گے۔ یہ رہا اس وقت ہوں گے جب اڈیالہ جیل، پنڈی اور اسلام آباد یہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ حل نکلے گا۔ امریکن کال سے ابھی پابندیاں لگا رہا ہے امریکہ، ٹھیک ہے نا، ان کے ہمارے ساتھ ایک تنازعات کی پوری تاریخ ہے، تعلقات کی بھی ہمارا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن، اس کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ تو ان کو ادھر سے توقع ہٹا کر ادھر توقع کرنی چاہیے اور سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، خالد صاحب نے بڑا شاندار فارمولہ بتایا ہے، شاید کہ خالد صاحب کے پرانے فارمولے اور تجویز بھی بانی پی ٹی آئی تک پہنچتے تو شاید اس مشکل وقت تک وہ نہ پہنچتے، اور اب انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ، راولپنڈی اور اسلام آباد یہاں پہ خالد صاحب سمجھتے ہیں کہ سلوشن موجود ہے، لیکن شاید بانی پی ٹی آئی اس سلوشن کو اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔